ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى
محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محسن انسانیت امام اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے میرے محترم بھائیوں، معزز ساتھیوں، بزرگوں اور احترامات لائق قابل سب احترام ماؤں اور معززات بہنوں، عزیز طلبہ، چھوٹے بچوں، اللہ دی بارگاہ اندر عرض ہے کہ اللہ اپنی رضا رحمت نال یہ رمضان المبارک دا مہینہ بہت ساریاں برکات لے کے آیا، اللہ دے بڑے انعام لے کے آیا۔ اس مہینے اندر میری کوشش یہ ہوندی ہے کہ خواتین دی اصلاح واسطے ایک نہ ایک آدھ جمعہ عرض کیتا جائے۔ آج دے خطبے اندر پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، سارے کو بھی بار والے سب بولیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم دی غم خار بیوی سیدہ خدیجہ کبرا دا ذکر ہوئے گا۔ سیدہ خدیجہ کبرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی او غم خار بیوی رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہاں نو پیارے پاک پیغمبر آخری لمحات تک نہ بھلا سکے۔ سیدہ خدیجہ دا نام آندا ہے تے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، دل و دماغ اندر انہاں دی عظمت دی تاک بہ جاندی ہے۔ خدیجہ او خاتون جن نے پیارے نبی نو اوکھے ویلے سہارا دیتا، کدی کوئی موقع اے ہو جا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ نو یاد کیتا ہوئے تے آپ اکھاں چوں آنسو نہ بہائے ہون۔ خدیجہ جدوں بھی یاد آندیاں حضرت دیاں اکھاں چوں لڑیاں آنسواں دیاں چل پیندیاں۔ اس عظیم خاتون دا ذکر اونا دے شایان شان، اونا دی عظمت، اونا دی رفعت اور بلندی آج تسی اپنی مسجد دے ادنا دے اس طالب علم کو سنو گے۔ دعا کرنا اللہ مینوں صحیح صحیح حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور سننے سنانے دے بعد اپنا ایمان نبی سونے نال والیانا عقیدت، پیارے پیغمبر دا ادب، حضور دے احکام نو مننا، آپ دے فرامین نو منن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے۔ آج میریاں عزتاں والیاں روحانی ماما اور بہنا
حضرت خدیجہ دا بڑا مقام اللہ نے انہاں دے بارے اندر قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، فرمایا میرے نبی دیو بیویو اللہ نے رہندی دنیا تک دے مومنہ دیاں ماواں بنا چھڑیا ہے۔ نبی دیاں بیویاں نو اللہ نے مومنہ دیاں ماواں بنا چھڑیا۔ اج مومنہ دی ماں میری اور تہاڈی امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا ذکر ہوئے گا۔ سیدہ خدیجہ دی سیرت بیان ہوئے گی۔ سیرت خدیجہ الکبریٰ ایک مثالی سیرت، ایہو جا کردار، ایہو جی سیرت کائنات اندر کسے دوسری خاتون دی نہیں ملے گی جو اللہ نے سیدہ خدیجہ نو اس قدر پاک دامنہ بنایا، اس قدر عظمت والی بنایا، اس قدر میرے پاک نبی واسطے باعث تسلی تے باعث برکت بنایا۔ اللہ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف اندر پیارے نبی دے الفاظ موجود نے، حضرت دی زبان اقدس و اطہر وچوں نکلے ہوئے جملے موجود نے۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا خیر نسائی مریم و خیر نسائی خدیجہ۔ یہ دا مطلب بنے گا کہ مریم اپنے زمانے دیاں عورتاں وچوں سب تو بہتر تے خدیجہ اپنے زمانے دیاں عورتاں وچوں سب تو بہتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے نبی نے کیا سونے الفاظ فرمائے، کیا سونے تقابل کیتے نے نا۔ فرمایا خیر نسائی مریم و خیر نسائی خدیجہ۔ وہ بہترین خاتون اپنے زمانے دی مریم، ادھر اپنے زمانے دی بہترین خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ خدیجہ نکاح ابو حالہ نال ہویا، اللہ اکبر اللہ۔ ابو حالہ نال جناب دوسرا نکاح تے مشہور تاجرہ سیدہ خدیجہ ایسرا عرب ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے جوڑی دے جوڑ ایہو جے جوڑے اللہ نے پیارے نبی نو حضور دی زندگی اندر امین مشہور کروا چھڑیا۔ سیدہ خدیجہ دا لقب اللہ نے طاہرہ مشہور کروایا۔ طاہرہ پاک باز خاتون، طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے دعا نو پہلے تو ہی مشہور کروا دیتا تاکہ اس جوڑی دی امانت اور طہارت زبان تے جاری ہو جائے۔ ہر زبان تے انہاں دی امانت دیانت انہاں دی طہارت اور پاکیزگی جاری ہو جائے، کیونکہ اس گھر اندر نبوت آن والی سی۔ اس گھر اندر نبوت نے آنا سی، نبوت ڈیرے لانے سن۔ اس کر کے اللہ نے اس جوڑی نو پہلے تو امین اور طاہر مشہور کروا چھڑیا۔ پیارے نبی دے بارے اندر لوگ امین آکھدے سن، بڑا امانت دار ہے، بڑا امین ہے۔ انت الامین دے الفاظ نال
سونے نبی نو پکاریا جاندا سی۔ ادھروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اندر طاہرہ دا لقب مشہور ہویا کہ بڑی پاک باز عورت ہے، بڑی نیک خاتون ہے، کیوں جو اے جوڑی اللہ نے ایہو جی جوڑی کہ نبوت دی ابتدا اس گھر وچوں ہون والی سی، نبوت ایتھے آن والی سی، اس کر کے اللہ نے انہاں نو پیارے پیارے لقباں نال ملقب فرمایا، انہاں نو مشہور کروایا، اور ایتھوں تک کہ اللہ سونے نے انہاں دی سیرت، انہاں دی کردار اور انہاں دے کریکٹر نو بہتر بنایا۔ جی گھر اندر بڑی غربت، اللہ اکبر، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دناں اندر بڑے زیادہ غریب ہویا کردے سن۔ ہن تجارت دا تیرا تجارت دی میرے نبی نو پیشکش ہوندی ہے۔ ہن ابو طالب نے آکھیا خدیجہ بڑی مالدار ہے، اے دے نال رابطہ کیتا جائے۔ پیارے نبی عرض کردے نے چچا میں خود تے اے گل نہیں کر سکتا، تساں گل کرو، اگر خدیجہ اتنی نیک اور طاہرہ خاتون ہے، اگر مینوں طلب کرن تے میں حاضر ہو جاواں۔ ادھروں ہمشیرہ ابو طالب دی ہمشیرہ عاتقہ نے بات کیتی سیدہ خدیجہ نال، حضرت خدیجہ رضامند ہو گئیاں۔ ادھروں پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر خدیجہ پہلے بھی تے سن دیاں سن، لوگ میرے نبی نو صادق بول دے سن، لوگ پیارے نبی نو امین بول دے سن۔ امانتدار بندے دا بڑا وقار ہویا کردا ہے، بڑا اونچا مقام ہویا کردا ہے۔ امانت میرے نبی دی پہلے بھی بڑی مشہور سی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عاتقہ نو کہندیاں نے، ابو طالب دی ہمشیرہ نو کہندیاں، عاتقہ نو کہندیاں نے عاتقہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بتیجا اگر محمد امانت دیانت نال کامیاب واپس آیا، میں انہوں مزدوری دوسرے نالوں زیادہ عطا فرماواں گی، زیادہ دیاں گی۔ ادھروں جناب پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ضروری تجارت دے اصولاں تو مطلب فرمایا، ضروری چیزاں تو آگاہی فرمائی ہے، اپنے خاص غلام میسرہ نو ہدایت دے کر کے کہ رستے اندر انہاں نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، محمد نو کوئی کسے قسم دی تکلیف نہ پہنچے۔ شہر تو نکل دے آئی فوراً اے ڈاچی دی مہار، سواری دی مہار میسرہ تو پکڑنی ہے، اور سوار پیارے نبی سونے محمد نو اتے سواری دے سوار کر دینا ہے۔ ہن جناب جدوں پیارے نبی نو تیار کرنے دے بعد ایویں جناب اونٹاں دی مہار پکڑائی گئی، سواری دی مہار پکڑائی گئی، ضروری سامان دے کر کے تجارت دا پیارے نبی نو مہار تھمائی گئی ہے نا۔ ادھروں پورے دا پورا مکہ عزیز و اقارب پیارے نبی نو روانہ کرن واسطے آ گئے، حضور نو الوداع کہن واسطے آئے۔ جدوں پیارے نبی نے مہار پکڑی تے عاتقہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، پھپھی عاتقہ ایویں روندی ہے تے اکھاں چوں آنسو بہاندی ہے۔ حضرت دے ہاتھ اندر اونٹ دی مہار پکڑے ہوئے ویکھیا تے بے اختیار رو پیاں، بے اختیار ہو کر کے بولیاں، کہندیاں نے اے عبداللہ خاک لاد وچوں ذرا سانو نکالو، اپنے یتیم بچے دی بے بسی نو ویکھ لو، اے عبد المطلب اپنے مدفن وچوں باہر آؤ، ویکھو جنوں تساں ناز و نیم نال بڑیاں لاڈاں نال پالیا سی، اج غلاماں دی طرح اونٹاں دی مہار نو پکڑے ہوئے سفر
واسطے تیار ہے۔ ابو طالب دی اکھاں پرنم ہو گئیاں، اکھاں چوں آنسو جاری تے بار بار آپ دے چہرے وال ویکھدے نے، اللہ اکبر، حضور دے چہرے وال ویکھدے نے تے آنسو پونج رہے نے۔ ادھروں فرشتے اندر بھی اے بات عام ہو گئی، فرشتے اندر بھی دماں مچ گئیاں نے، کوہرام ہی مچ گیا ہے۔ سارے کہہ رہے نے اے اللہ، اے الہ العالمین، تو جنوں اپنا پیغمبر بنایا، جنوں اسلام دا سردار بنایا، سونیا اللہ جنوں نبیاں دا امام بنایا، ختم الرسل بنایا ہے، او دے نال زمانہ کی سلوک کر رہا ہے۔ آواز آندی ہے انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتے ہو انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتے ہو انہاں باتاں دا مینوں معلوم، مینوں علم ہے۔ یہ رکت امید ماحول اندر پیارے نبی نو رخصت کیتا جا رہا ہے۔ آخر ابو طالب نے اگے ود کر کے، اگے او کر کے پیارے نبی دی پیشانی تے بوسا دیتا اور پرنم اکھاں نال رخصت فرمایا پیارے نبی نو۔ ساتھ ہی سالارے قافلہ نو آکھیا اس یتیم دا خیال رکھی، یتیم دا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، ابو طالب نو کون دسے کہ اج جڑا جنوں تو اکیلا سمجھ رہا ہے اے سونا محمد کلا نہیں ہے، بلکہ محمد دا رب سونے محمد دے نال ہے۔ ابو طالب کلا سمجھنا ہے، سونے محبوب کلے نہیں نے، بلکہ او دا خدا او دے نالے تے آپ مہار نو پکڑے جا رہے نے۔ اللہ اکبر، ایتھے عجبی ایک شاعر نے نقشہ کھچ چھڑیا ہے، کہندا وہ اونٹوں کو مکہ سے لے جانے والا، اونٹوں کو مکہ سے لے جانے والا، پیادہ در شہر تک آنے والا، ہوا غلباں اپنی امت کا آخر، ملی خدمت اس کو شفاعت کی آخر، وہ غربت میں رہ کر بسر کرنے والا، وہ بے باپ مائی کے گزر کرنے والا، وہ ہر شخص کے دل میں گھر کرنے والا، وہ ہر شخص کے دل میں گھر کرنے والا، خیانت سے بالکل حذر کرنے والا، امین اور امانت عرش کا حامل، امین اور امانت عرش کا حامل، امین اور امانت عرش کا حامل، متی اور حفظ شرافت میں کامل، متی اور حفظ شرافت میں کامل، مہارون تکی اپنے ہاتھ میں لے کر، مہاروں تکی ہاتھ اپنے میں لے کر، چلا جانب شام محبوب داور، فرشتوں نے کی عرض یا رب اکبر، یہ کس حال میں ہے جناب پیغمبر، ہوا حکم یہ گھر ہے پیغمبری کا، ہوا حکم یہ گھر ہے پیغمبری کا، یہ آغاز ہے شیوائے راہبری کا۔ ہاں جی، راہبر بننا ہے، رہنما بننا ہے، اب آغاز ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ اللہ سونے نے فرمایا میں میری طرف حکم انجا گیا ہے، ہن میسرا شہر تو باہر نکل دے آئی، پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضور دے کولو مہار اونٹ دی لے لیندا ہے، سیدہ خدیجہ دے حکم دے مطابق، او دے کہنے دے مطابق حضرت تو معاذ پکڑ لیندا ہے، پیارے پاک نبی نو سواری تے سوار کر دیندا ہے، قافلہ مصر شام دیاں وادیاں بننے رواں دوائیں، رستے اندر پیارے پاک پیغمبر جناب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی مصر دی حدود اندر داخل ہوئے. جو ہی میرے نبی نے پڑاؤ ڈالیا تے پیارے نبی ایک درخت دے نیچے قیام فرما رہے نے. قریب ہی کٹیا جے دے اندر راہب رہندا سی جیڑا تورات زبور انجیل دا عالم سی نا, او ویدے تے دوڑیا آیا. اونے درخت دے کول ڈیرے لائے ہوئے سن, او دیاں کتاباں دستیاں سن اس درخت دے نیچے آ کر کے ایک نبی قیام فرمائے گا. انہوں درخت دے کول ڈیرے لا لے. حضرت دے آمد دے انتظار اندر, پیارے نبی دے قیام دے انتظار اندر جو ہی ویکھیا حضرت نے پڑاؤ ڈالیا, اے اپنی کٹیا چو نکلیا تے دوڑیا آیا. آ کے ہاتھ اندر کتاب لے ہوئے کتاب کھول لیندا ہے. کدی حضرت دے رخ انور ول ویکھدا ہے, کدی کتاب ول ویکھدا ہے, کدی حضرت دے چہرے تے نظراں, کدی کتاب ول نظراں, کدی کتاب تو لفظ پڑھدا ہے, کدی حضور دے چہرے دا جائزہ لیندا ہے. اور ویکھدیاں کہن لگیا لوگو اے آپ دی طرفوں نظراں ایویں جمانے دے بعد جائزہ لینے دے بعد کہندا قافلے والےو اے تے نبی آخر الزمان. سبحان اللہ, اے تے اللہ دے آخری نبی نے نا جنہاں نے اس درخت دے نیچے اندر قیام کرنا سی نا, فرمان لگے میری کتاب دس دیے ہاں جی اے اللہ دا نبی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا فرمانی ہے حضرت نو. نالے کہندے نے میری قسمت جاگی جس ہستی دا میں عرصہ دراز تو انتظار کر رہا تھا, وہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے میری زندگی اندر مینوں وکھا چھڈی. مینوں دیدار کرنے دا موقع مل گیا. نستورا راہب سی نا, اے دی زبانوں اے بات واضح ہوندی ہے کہ نستورا راہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر عرضاں لا رہا ہے. کہندا لوگو اتنا عظیم انسان کہ جدا دیدار اللہ نے مینوں نصیب فرمایا ہے. اور جناب قافلے والیاں نے متاثر ہو کر کے ہاں جی انہاں نو جناب کہن لگے پھر ہن کی کرنا چاہیے. نستورا راہب نے آکھیا کہ اے بڑی عظیم ہستی ہے, اینو ایتھوں لے چلو جلدی نال, زیادہ دیر تے نہ ٹھہراؤ, کدرے کوئی مبالا یعنی لا اللہ کسے قسم دا خطرہ لائق نہ ہو جاوے, کوئی نقصان نہ ہو جاوے. ہاں جی مصر دے مال فروخت کرنے والا سبحان اللہ, اے سفر اپنے مال نو فروخت کرنے واسطے سفر کیتا گیا. اللہ اکبر. ادھروں فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مصر دے بازار اندر جایا جائے. اے بات بھی تہاڈی مسجد دا ادنا جا طالب علم کہے گا کہ لوگو اے بازار مصر ہے نا کدی تے انج ہوندا ہے کہ یوسف غلام بنا کے لے آئے گئے. حضرت یوسف نو مال تجارت بنا کے لے آندا گیا. او لوگو تاجر بن کر کے نہیں آئے, حضرت یوسف مال تجارت بن کے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام مال بیچن واسطے نہیں آئے بلکہ تجارت دا مال آپ بن کے اس بازار اندر مصر دے بازار اندر آئے. ہاں جی بے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو او منظر یاد آئے. حضرت یوسف علیہ السلام دیاں جڑیاں باتاں مشہور سن کہ حضرت یوسف آئے بازار اندر بکن واسطے آئے, بالآخر فروخت بھی ہوئے, مگر اللہ نے بادشاہ بھی بنا دیتا, اللہ نے نبی بھی بنا چھڑیا. حضرت یوسف صدیق اللہ نو اللہ سونے نے نبی بھی بنایا. اور اے بازار مصری تے ہے نا کدی مسافراں نو بادشاہ بنا دیندا ہے, کدی مسافراں نو رسالت ختم الرسل دا تاج پہنا دیندا ہے, رسالت دا تاج ختم الرسل دے تاج پہنانے دی بشارت دیندا ہے. یوسف آئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس بازار اندر آئے. اللہ
اکبر، پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مگر لوگاں دے رہبر تے ہادی بن کر کے آئے. اے چہرہ ویکھ دے آئی ہاں جی فوراً بول اٹھدا یار بندہ اے چہرہ تے نبی دا ہے، ایڈا سونا چہرہ کدی کسے نے ویکھیا نہیں. چشم فلک نے ایہو جے سونے چہرے دے دیدار نہیں فرمائے. اللہ اکبر، قیامت تک ایہو جا چہرہ شاید ویکھنے اندر بھی نہیں آئے گا. پھر بازار مصر اندر ایسا تاجر کدی دیکھنے اندر آیا ہی نہیں. مصر دا حسن و جمال منیا ہویا، حسن مصر دا مشہور ہے، لیکن ایہو جا حسین جڑا خدیجہ دا چند ہے، خدیجہ دا ماہ تمام ہے، خدیجہ دے چند وے جیسا سونا تے اج تک مصر دے بھی بازار نے نہیں ویکھیا. لوگ مال نو کیویں پچھن، مال نو ویکھنا لوگ بھول گئے، لوگ مال والے بننے ویکھن لگ گئے. سونے نبی دے دیدار ہو رہے نے، حضرت بننے ہی ویکھیا جا رہا ہے نا. اللہ اکبر، ویدیاں ہی ویدیاں کہندے نے جڑا ایڈا سونا ہے ایدا مال کیڈا سونا ہوئے گا. ہتھوں ہاتھ مال فروخت ہو گیا، امانت دیانت دے جناب، شرافت دے پیکر دے مجسمہ، ذرہ برابر جھوٹ نہیں، ذرہ برابر ماڑی جیوی لغزش نہیں. حق بیان کر دے نے، باوجود بھی لوگاں نے مال خریدیا، مال بک گیا، چند لمحیاں اندر فروخت ہو گیا. ہن پورا مصر دیوانہ وار پیارے نبی نو ویکھن واسطے نکل آیا. ہاں جی کہندے نے یوسف نو ویکھیا سی اس بازار نے، یا پھر اج محمد نو ویکھیا ہے. پھر میں کہاں گا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری داری. میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو شادی دا پیغام گلایا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول مال نہیں. حضرت ابو بکر عرض کردے نے سونےو پیغام نو قبول فرما لو، جتنا خرچہ ہوئے گا ابو بکر برداشت کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگو دنیا ایک گل سن کے حیران رہ جائے گی کہ جس بندے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شادی دا خرچہ برداشت فرمایا ہے. خدیجہ دے گھر اندر پیارے نبی جدو دلہا بن کر کے گئے نے نا، وہ جوڑا پایا ہویا کپڑیاں دا، جوڑا زیب تن پہنیا ہویا حضرت ابو بکر نے خرید کر کے دیتا سی. حضرت ابو بکر دے پیسے نال آیا سی. او لوگو او صدیق اکبر ہی ہے نا کہ صدیق تو فدق دے باغ دا حساب لین والے ہو، مطالبہ کرن والے ہو. صدیق دا تے سب کچھ سونے محمد واسطے، صدیق نے تے اپنا سب کچھ سونے پاک محمد تے لٹا چھڑیا. نکاح ابو طالب نے پڑھایا، ازدواجی زندگی دی ابتدا ہوئی ہے. میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح تو بعد حضور سب تو پہلی رات حجرہ عروسی اندر داخل ہوئے. حضرت فرماتے نے خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے. حضرت خدیجہ تڑپ گئیاں کہندیاں نے حضرت سونے میں تے تانوں رب کولوں منگ کر کے لے آئے، انج کیویں فرما گئے ہو. حضرت خدیجہ عرض کر دیا نے حضرت انج کیویں فرما رہے ہو، حضرت انج نہ آکھو نبھا کیویں نہیں ہونا. آپ فرماتے نے خدیجہ تو ایسرا عرب ملیکہ تو عرب، تیرے کول کروڑوں درما دینارا دا مال ہے. میں نہ میرے کول مال ہووے میں شام نہ پون دیواں، غریباں مسکیناں محتاجاں نو ونڈ دیواں. میرا دل کرے میں خرچ کرن لگا، تیرا دل نہ کرے میری تیری ان بن ہو جائے گی، نبھا نہیں ہو سکے گا. حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تیرے سونے نہ تو میں تے اس گھر دی دہلیز اندر پہ
میری بات وچ رکھیا سی، پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی، اللہ اے مال میرا نہیں، اے مال تیرے محمد دا ہے، جتے چاہن خرچ کرن میں نے کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا۔ خدیجہ میرے پیارے پاک پیغمبر دی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی فرماندے، حضرت فرماندے خدیجہ خدیجہ مال بن دے، مینوں ستو نال بن دے، کھجوراں تھیلی اندر پا دے، مشکیزے اندر پانی بھر دے، اور نالے مینوں اسی طریقے نال چنے بن کر کے نال دے دے۔ میرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اوویں جویں پیارے نبی فرماندے اسی طرح اس طرح تسلیم خم کر دیندیاں، حضرت دا حکم ہوندا من لیندیاں، اے نہیں پوچھدیاں حضرت کیوں جاندے ہو، کتھے جاندے ہو، کی وجہ ہے، کی گل ہے، نا نا نا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما بردار اور غم ونڈن والی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے بالآخر حضرت دا پتہ لگ گیا کہ پیارے نبی غار حراء اندر جاندے نے۔ حضرت کنے دن کتنے کتنے روز میرے پیارے محبوب اتے قیام فرماندے، اللہ اللہ کردے رہندے، اپنے اللہ دی یاد اندر مشغول رہنے لگ گئے۔ حضرت کتنے کتنے دن قیام فرما دے رہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے بالآخر اپنے نبی تے نبوت نازل فرمانی سی، بالآخر وحی دا سلسلہ جاری ہونا سی۔ جدوں پہلی وحی آئی حضرت دے کول ملک الموت آیا، پیارے نبی دے سامنے آیا تے آگے کہندا ہے اقرا یا محمد، سونےو پڑھو۔ حضرت فرماندے نے ما انا بقارین، میں پڑھیا ہویا نہیں، بخاری دے الفاظ نے ما انا بقارین، میں تے پڑھیا ہویا نہیں، میں کی پڑھا۔ حضرت جبریل نے حتی بلغ من الجہد، گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا، میرے نبی نو چھڑیا، حضرت نو پھر آکیا اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے پڑھو۔ حضور اے ہوئی جواب دیندے نے، فرمایا مانا بقارین، میں پڑھیا ہویا نہیں، میں کی پڑھا۔ حضرت جبریل تیسری مرتبہ بھی سونے پاک نبی نو دبا رہے نے، قرآن حدیث اندر الفاظ نے حتی بلغ من الجہد، میرے نبی نو گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا، نالے آکھیا جا رہا ہے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھیا ہویا نہیں، میں کی پڑھا۔ حضرت جبریل نے پیارے نبی نو چھڑیا، میرے پاک نبی نے پڑھنا شروع فرمایا۔ اور لوگو پتے دی گل سن لو، ادنا جے طالب علم کولو جڑا احادیث پڑھ کر کے قرآن دا مطالعہ حدیثاں دا مطالعہ کر کے جناب دی خدمت اندر کھڑا ہویا، میرے پیارے نبی نے حضرت جبریل جنی دیر پڑھاؤں دے رہے، حضرت نے نہ پڑھیا، پیارے نبی نے نہیں پڑھیا۔ جدو جبریل نے چھڑیا تے پیارے محمد نے کیوں پڑھنا شروع فرمایا؟ لوگو دنیا والیاں پتا چل جائے، وہ سوال کرنے والے مت کل نو انجنا سوال کر دے رہن، مرزے دجال قادیانی نو منن والے، مرزے غلام احمد خناس نو منن والے، اس کافر دے پیروکار انجناک دے پھرن، او تہاڈا نبی بھی تے کسے دا پڑھایا پڑھیا، ساڈے نبی نے کسے کولو پڑھ لیا تے تاں کی ہویا، کسے دے سامنے کن پھڑ لے تے تاں کی ہویا، ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ دا کلاس فیلو بن گیا تے تاں کی ہویا، طالب علماں تو ہورے مکیاں کھا لیاں تے کی ہویا؟ یہ کلاس فیلواں تو اللہ اکبر تہاڈا نبی بھی تے کسے دا پڑھایا پڑھیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن لوگوں ادو تک میرے نبی نے نہیں پڑھیا جدو تک اللہ آسمان والے خدا نے نہیں پڑھایا۔ اللہ نے فرمایا لوگو میرے نبی نے ادو تک نہیں پڑھیا جے
جدوں تک میرے پیارے محبوب نو جبریل پڑھاوندا رہا، بلکہ ادوں پڑھیا جدوں میں خدا نے براہ راست اپنے محمد نو پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ کئی بندے آخدے نے جناب یہ اندر کوئی ایڈی دلیل پختہ نہیں، پڑھان دا ذکر یہ موجود نہیں، دلائل تے بہت سارے زیادہ، لیکن میں اپنے مضمون اندر جامعیت اختصار نو پیش نظر رکھدا ہوں، اس کر کے ایک مثال دے کے اپنی بات نو کے چلاواں۔ توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پاک پیغمبر حضور دی زندگی اندر رمضان المبارک دے مہینے اندر حضرت جبریل میرے پاک نبی نال دور فرمایا کر دے، آ کر کے رمضان المبارک اندر قرآن پاک دا دور فرمایا کر دے۔ میرے پیارے نبی جدو سن دے نے حضور نال سنی بھی جاندے نے، نال پڑھی بھی جاندے نے، حضرت جبریل دیاں باریاں دیاں نے او کلے سنی جاندے نے، پیارے نبی پڑھی جاندے نے نا۔ ہن اللہ کریم نے ویکھیا پیارے نبی نو اپنی زبان نو حرکت دیندیاں ہویاں مشقت اندر پیارے نبی پئے ہوئے، اللہ نے فرمایا لا تحرک بی لسانک لتعجل بی ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا۔ فرمایا سونیو اپنی زبان نو دوری مرتبہ نہ ہلاؤ، دوسری مرتبہ مشقت اندر نہ پاؤ، اے قرآن اسی تواڈے تے نازل بھی فرما دیاں گے، تواڈے سینے اندر جمع بھی فرما دیاں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، قرآن پڑھنا چاہو گے تواڈی زبان دے پیچھے پیچھے چلا دیاں گے، کی مطلب قرآن پڑھا بھی دیاں گے، اگر بیان کرنا چاہو گے ثُمَّ إِنَّ علینا بیانا، پھر انہوں بیان بھی کرا دیاں گے۔ معلوم ہویا پڑھنا ہو رہے تے بیان ہو رہی چیز دے جی۔ پڑھن نو بہت زیادہ لوگ پڑھ جاندے نے، ہر بندہ بیان نہیں کر سکتا، یہ بیان سکھانا یہ اللہ سونے دا انعام ہے، جنوں چاہے اللہ سکھلا دے وے۔ اللہ نے پیارے نبی نو پڑھایا، الغرض پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی پئی تو فارغ ہو کر کے حضور گھرے تشریف لے آئے۔ میرے نبی آندے ہی کہندے نے خدیجہ زمیلونی زمیلونی دسرونی دسرونی، خدیجہ میرے تے کمبل پوا، میرے تے چادر اڑا، مینوں کچھ ہو چلے آئی۔ سیدہ خدیجہ میرے نبی تے کمبل پوائی جا رہی نے، نالے الفاظ بول دیاں نے، جملے بول دیاں نے اپنی زبان وچوں، کہندیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ دے نبی لوگاں نال صلہ رحمیاں کرنے والے، یتیماں دے سراں تے دستے شفقت پھیرنے والے، مہماناں دیاں مہمان نوازیاں کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق، حق بات تے ڈٹ جانے والے، جنہاں دے اخلاق ایڈے بلند ہون، جنہاں دی عظمتاں، جنہاں دیاں عادات ایڈیاں اونچیاں ہون۔ خدیجہ کہندیاں نے کلا، انہاں جملیاں تو پہلے ہی کہہ چھڑیا، تمہید بندے ہی کہہ چھڑیا، کہندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ دی قسم ہے اللہ ہرگز ہرگز ایو جے بندیاں نو ضائع نہیں فرمایا کردا۔ کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ ایو جے بندیاں نو کدی بھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ ایویں تے نہیں پیارے پاک نبی فرمایا کر دے خدیجہ، خدیجہ اسی قربانی دا گوشت بنا کر کے
میرے نبی سب تو پہلے فرمایا کر دے جاؤ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کے آؤ، خدیجہ دیاں سہیلیاں نو گھرے انہاں دے گھرے پہنچا کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ فرماندیاں پیارے نبی جی آخر خدیجہ وچ او کیڑیاں خصوصیتاں سن جڑیاں ساڈے وچ نہیں نے۔ پیارے نبی اکھاں چوں آنسو بہن لگ گئے، حضرت دیاں اکھاں نمی نال بھر آئیاں۔ حضرت فرمان لگ گئے عائشہ تو نہیں جاندی آمنت بی ہین کفر بی الناس وصدقتنی حین کذبنی الناس۔ خدیجہ میرے تے اودوں ایمان لے آئیاں جدوں لوگاں نے میری تکذیب کیتی، لوگاں نے میرے نال کفر کیتا، میرا لوگاں نے انکار کیتا، اودوں خدیجہ ایمان لے آئیاں۔ خدیجہ میریاں تصدیقاں کر رہی سی، لوگ میریاں تکذیباں کر دے سن۔ عائشہ تو نہیں جاندی خدیجہ میرے اودوں ساتھ دتے جدوں زمانہ دشمن سی۔ خدیجہ تے خدیجہ دیاں دھیاں شیاب ابی طالب دیاں گھاٹیاں اندر پتے کھا کے گٹھلیاں کھجوراں دیاں منہ اندر رکھ کے چوس کے اللہ دے شکریہ ادا کیتے۔ مینوں پتہ ہے خدیجہ جدن میرے گھر آئی بلا مبالغہ او دے خیمیاں دیاں تناواں سونے دے کلاں نال بنیاں جاندیاں سن، مگر خدیجہ نے میرے گھر آ کر کے پائی پائی اللہ دے نائے وقف تے قربان کر چھڈی۔ میرے پیارے نبی فرما رہے نے عائشہ خدیجہ اوکھے ویلے میرے ساتھ دیتے، لوگ مینوں زخمی کر دیندے سن، خدیجہ میرے زخماں تے پائے رکھ دی سی۔ پیارے نبی کتنی دیر خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہے۔ ایک دن پیارے نبی تشریف فرما لینا، ادھروں ایک عورت ملن واسطے آئی، ایدا نام حسانہ ہے۔ پیارے نبی نے بڑی عزت فرمائی، انہوں بڑی تکریم نال بٹھایا۔ حضرت فرما دینے اے بی بی اے بہن تشریف رکھو۔ میرے نبی بڑی عزت کر دے رہے، بڑے احترام نال انہوں بٹھایا۔ اے مائی چلی گئی، حضرت عائشہ کر دیا نے حضور او کون خوش نصیب خاتون سی جنہوں تسی ایڈیاں عزتاں نال بٹھایا، اتنا عزت اور احترام فرمایا، جدی اتنی تکریم فرمائی جے، کون خوش نصیب عورت ہے۔ پیارے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو چل پئے۔ حضرت فرما دینے عائشہ اے خدیجہ دی سہیلی حسانہ ہے، اینوں خدیجہ نال بڑا ہی پیار سی۔ میرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرہ صدیقہ اندر تشریف فرما، ادھروں دروازے تے آ کر کے باہر کھڑے ہو گئے حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ دی چھوٹی سگی بہن، حضرت خدیجہ دی بہن، آواز خدیجہ نال ایدی ملدی جلدی سی، دروازے تے آ کر کے کہندیاں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والے ہو پاڑے تے سلام ہون۔ پیارے نبی نے آواز سنی، حضرت آپ دیدہ ہو گئے۔ پیارے نبی فرماندے نے تے حالہ ہے، حضور چونک پڑے، آپ فرماندے نے تے حالہ ہے، کی مطلب خدیجہ دی بہن ہے۔ حضور نو خدیجہ دیاں شفقتاں دا یاد آئیاں، پیارے نبی نو خدیجہ دیاں رفاقتاں یاد آئیاں، حضرت خدیجہ دے غمخواری والے انداز یاد آئے، حضرت خدیجہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو یاد آئیاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ دے نبی دی کفیت نو ویکھ کے فوراً بول پئیاں کہ حضرت کیار ویلے خدیجہ لائی ہوندی ہے، بڑھڑی جی عورت مر کھپ گئی ہے، حضرت خدیجہ ہی کر دے رہو گے، کیا خدیجہ لائی ہوندی ہے۔ میرے نبی دی ہچکی بد گئی، میرے نبی رو رہے نے، آپ بار بار فرما رہے نے عائشہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے خدیجہ کتنی امیر عورت، لیکن میرے نال نکاح تو بعد خدیجہ نے اپنے گھر دی پائی میری محبت تو اللہ دی راہ اندر قربان کر چڑی۔ خدیجہ دے فاقے میں ویکھے، او بھی وقت ویکھے جدوں خدیجہ دے قافلے مکدے ہی نہیں سن، اٹھاں دیاں قطاراں گلے دیاں بھری
بھریاں ہوئی آندیاں مال بنن نو جگہ نہیں ملدی سی مگر میں خدیجہ تے او دن ویکھے تے خدیجہ ایک برکی تو بھی ترس رہیاں نے خدیجہ نو ایک لقمہ نصیب نہیں ہوندا عائشہ خدیجہ سارے جگ دیاں عورتاں نالوں نوکی سارے جگ دیاں عورتاں نالوں اعلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غم اندر پیارے نبی اکثر ہی نڈال رہنے لگ گئے میرے نبی بڑے غمزدہ ہی رہنے لگ گئے ایک وہ بھی وقت آیا سیدہ خدیجہ دنیا تو چلیاں گئیاں ادھروں غزوہ بدر دا مارکا ہویا ادھے اندر کتنے سارے قیدی ہاتھ اندر آئے مال غنیمت بھی ملیا قیدی بھی کتنے سارے ہاتھ اندر آئے انہاں قیدیاں اندر پیارے پاک نبی دے داماد جناب ربی بن عاص اے ربی بھی آئے نے نا ابو العاص بن ربی ابو العاص آئے نے ابو العاص پیارے نبی دے داماد ہاں جی ربی دے بیٹے ابو العاص بن ربی آئے اے بھی قیدیاں اندر قید ہو کر کے آئے ہن فدیہ دے کے چھڈیا جانا سی رہا کر دیتا جا رہا ہے فدیہ لے کر کے قیدیاں نو چھڈیا جا رہا ہے اے فدیے دے اندر حضرت زینب میرے نبی دی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر دی رہائی واسطے ہار پیش فرمایا ہے قیمتی ہار جڑا سیدہ خدیجہ نے اپنی دھی نو جہیز اندر دیتا سی وہ ہار گلیا میرے نبی دے سامنے ہار آیا حضور نو خدیجہ یاد آ گئیاں حضرت رون لگ گئے آپ فرماتے لے صحابیو اگر مینو اجازت دے وہ تے میں اپنی بیٹی زینب نو او دی ماں خدیجہ دی نشانی موڑ دے ماں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو کر کے بات کر دینے صحابیو اگر اجازت ہوئے اگر تہاڈی طرف مینوں اجازت ہوئے تے میں اپنی بیٹی نو او دی ماں خدیجہ دی یادگار واپس کر دے ماں میرے نبی رو رہے نے صحابہ بھی روندیاں اللہ دے نبی نو اجازت دیتی حضور تہاڈا حکم ہے سونےو اجازت تانوں کتنی دیر تک رون دا سما جاری رہا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی اکثر ہی روندے رہندے حضرت فرماندے خدیجہ تے او سی نا جے بارے اندر اللہ دا قرآن نازل ہویا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اے پیارے نبی دیو بیویو اللہ نے رہندی دنیا تک دے مومنہ دیاں توانو ماواں بنا چڑھے آئے لیکن میں دسنا ہے جانا خدیجہ مومنہ دی ماں خدیجہ حضرت زینب ام کلثوم و رقیہ سیدہ فاطمہ دی والدہ ماجدہ میرے پاک نبی دیاں چار دیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ وچو آپ ایک باری فرما دے نے خدیجہ او خاتون جے وچوں اللہ نے مینوں اولاد عطا فرمائی باقی عورتاں وچوں اولاد نہیں دیتی اے اللہ دے انعام خدیجہ میرے عہدوں میرے ساتھ دیتے جدوں پورا زمانہ میرے نال دشمنیاں کردا سی پورا زمانہ میرے نال مخالفتاں کردا سی لیکن خدیجہ میرے زخماں تے پائے رکھ دی اور نالے دلاسے دیندی حضرت حوصلہ فرمانا ہمت ہار نہ جائے سونے حوصلہ فرما لو ایک ویری میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی دے بطن وچوں حضرت خدیجہ دے بطن وچوں پیارے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں نے کہ بابے نو ویریاں بڑا ہی ماریا ہے حضور نو بڑیاں تکلیفاں دے چھڑیاں پیارے نبی زخمی ہوئے حضور زخم
قدماں نال چور نے. ادھروں میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ آ کر کے عرض کر دیاں بابا تسی انہاں لوگاں نو کی آکھدے ہو جو تانوں پتھر مار دے نے؟ انہاں نو واز کریا ہی نہ کرو. انہاں نو واز کر دے کیوں جو تانوں پتھر مار دے نے؟ پیارے نبی فرماندے سن دیو تہاڈے بابے دیاں مجبوریاں بن گئیاں، اللہ دے دین دی تبلیغ تو بعد نہیں رہ سکدا. پیارے نبی ویدے نے حضرت خدیجہ جی پیارے نبی جدوں ماراں کھا کے ہوش اندر آندے نے ویدے نے خدیجہ پانی لے کے کول بیٹھی ہوندیاں نے. حضرت خدیجہ منہ تے چٹے مار رہیاں ہوندیاں نے، حضرت منہ اندر پانی پا رہیاں ہوندیاں نے. پیارے نبی ویکھ کے کہندے نے خدیجہ خدیجہ اللہ سونیا مینوں سارے ہی دکھ بھول گئے، ساریاں ہی پریشانیاں بھول گئیاں. اے بیوی چنگی ہوے، بیوی خدمت گزار ہوے.